بر صغیر پر جن مسلم خاندانوں نے حکومت کی ہے ان میں غالباً سب سے طویل عرصہ مغلوں کے حصہ میں آیا ہے، جو 1526 عیسوی سے لے کر 1857 تک یعنی تقریباً 350 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس دوران اگرچہ ہمیشہ پورے خطہ پر مغلوں کے دور اقتدار حاصل نہیں رہا اور بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آتے جاتے رہے، لیکن تقریباً اس پورے عرصہ میں وہ قوت اقتدار کی علامت بنے رہے۔ اس خاندان کے چھٹے فرما روا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سن 1618 عیسوی میں ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے اور 1707 میں وفات پائی، گویا پورے 90 سال کی طویل عمر پائی۔ پھر ان کی خوش قسمتی ہے کہ 1657 عیسوی سے لے کر 1707 تک یعنی تقریباً 50 سال انہوں نے حکومت کی، اور ان کے عہد میں ہندوستان کا رقبہ جتنا وسیع ہوا اتنا وسیع نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد، یعنی موجودہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش کی آخری سرحدوں اور لداخ و تبت سے لے کر جنوب میں کیرلا تک وسیع و عریض سلطنت کا قیام اسی بادشاہ کی دین ہے۔ ان کی اخلاقی خوبیوں پر تمام مؤرخین یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش تھا جو قرآن مجید کی کتابیں اور ٹوپیوں کی سلائی سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ ان کی اسی آمدنی سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ ایسے زاہد درویش صفت، قناعت پسند اور عیش و عشرت سے دور بادشاہ کی نہ صرف ہندوستان بلکہ تاریخ عالم میں کم مثالیں مل پائیں گی۔ یہ تو ان کی ذاتی زندگی کی اوصاف ہیں۔ ان کے علاوہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں غیر معمولی اصلاحات بھی کی، ترقیات قائم کیے، نامنصفانہ احکام کو ختم کیا اور سرکاری خزانوں کو عوام پر خرچ کرنے، رفاہی کاموں کو انجام دینے کی تدبیر کی۔ اس سلسلہ میں چند نکات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اب تک عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے، اور یہ صرف مغل حکمرانوں کا ہی طریقہ نہیں تھا بلکہ اس زمانے میں جو راجے رجواڑ تھے ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اسی طرح کے ٹیکس لیا کرتی تھی۔ شیواجی مہاراج تو اپنے مقبوضہ علاقے میں چوتھ یعنی پیداوار کا 1/4 حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مالگزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیتے تھے جن کی تعداد 80 ذکر کی گئی ہے ان سب کو نامنصفانہ اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا، حالانکہ اس کی آمدنی کروڑوں ہوتی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عام طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے متعدد ایسے ٹیکسوں کو معاف کر دیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو نہانے کا ٹیکس۔ یہ سارے ٹیکس کو معاف کر دیا۔ انہوں نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا، ان کے نظم و نسق کا پختہ بنایا، یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دور میں 2.5 کروڑ پاؤنڈ کے قریب سلطنت کی آمدنی تھی اور وہ عالمگیر کے دور میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے قریب پہنچ گئی۔ حکومتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی اور حکومت کے خزانے میں داخل ہو جاتی۔ آج بھی بعض مغربی ملکوں میں ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کے بغیر دنیا سے گزر جائے تو اس کا پورا ترکہ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس طریقہ کو ختم کیا تاکہ عہدیدار کے وارثوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مظلوموں کے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے۔ وہ روزانہ 2-3 بار دربار عام کیا کرتے تھے۔ یہاں حاضری میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر چھوٹا بڑا، غریب امیر، مسلمان غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا تھا اور بلا تاخیر اس کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے لوگوں، شہزادوں اور مقرب عہدیداروں کے خلاف فیصلہ کرنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دور دراز کے لوگوں کے لیے
1082 ہجری میں ایک فرمان کے ذریعے ہر ضلع میں سرکاری نمائندے مقرر کیے کہ اگر لوگوں کو بادشاہ اور حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو وہ ان کے سامنے پیش کرے اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کر دے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا، جس کے ذریعہ ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی اور حکومت تمام حالات سے باخبر رہ کر مناسب قدم اٹھاتی تھی۔ اس نظام کے ذریعہ ملک کا تحفظ بھی ہوتا تھا، عوام کو بر وقت مدد بھی پہنچائی جاتی تھی اور عہدیداروں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش بھی کی جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ رشوت ستانی کے سدباب کی شکل میں سامنے آیا۔ عام طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت گفٹ کے نام پر دی جاتی ہے۔ یہ نام کرپشن کے لیے ایک پردہ کا کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ رقم نذرانہ کے نام سے دی جاتی تھی، جو بادشاہوں کو حکومت کے عہدیداران اور اصحاب ثروت کی جانب سے عہدیداروں کو ان کے زیر اثر رعایا کی جانب سے ملا کرتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہر طرح کے نذرانہ پر پابندی لگا دی، خاص کر نوروز کے جشن پر تمام امراء بادشاہ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکومت کی 21ویں سال اس جشن ہی کو موقوف کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ خود ان کو کسی قسم کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے۔ عام طور پر جہاں بھی شخصی حکومتیں رہی ہیں وہاں عوام کو اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھنے کے لیے بادشاہ کے بارے میں مبالغہ آمیز تصورات کا اسیر بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے تیمور لنگ کہا کرتا تھا کہ جیسے آسمان پر خدا ہے، زمین میں وہی درجہ ایک بادشاہ کا ہے۔ اسی لیے مغلوں کے یہاں بھی ہندوانہ طریقے کے مطابق ایک طرح کی بادشاہ پرستی مروج رہی۔ اکبر کے یہاں تو بادشاہ کا دیدار اور سجدہ کرنا ایک عبادت تھا اور ہر دن بے شمار لوگ یہ عبادت بجا لاتے تھے۔ جہانگیر نے سجدہ ختم کیا لیکن زمین بوسی باقی رہی۔ عالمگیر نے جھروکا درشن بالکلیہ ختم کر دی، جس میں صبح کو لوگ بطور عبادت بادشاہ کا دیدار کرتے تھے اور اس وقت تک کھاتے پیتے نہیں تھے۔ البتہ اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی درخواست رسی میں باندھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا دی جائے۔ عموماً حکمرانوں کی شاہ خرچی اور حکمرانوں کے چونچلے غریب عوام کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایسے تکلفات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ شاہی نذرانوں کو بند کیا۔ دربار شاہی میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شعراء ہوا کرتے تھے، ان پر ایک ذمہ دار ہوا کرتا تھا جو ملک الشعراء کہلاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس شعبہ کو ختم کر دیا۔ وہ اپنی شان میں کسی بڑائی اور مبالغہ آمیز شاعری کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے دربار شاہی میں گانے بجانے کا خصوصی انتظام ہوا کرتا تھا۔ قوال اور رقاصائیں گا کر اور ناچ کر بادشاہ کا دل خوش کرتی تھی، ان پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ کو بھی موقوف کر دیا۔ بادشاہ کے لکھنے کے لیے سونے اور چاندی کی دواتیں رکھی جاتی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے بجائے چینی کی دواتیں رکھنے کی تلقین کی۔ انعام کی رقمیں چاندی کے بڑے تشت میں لائی جاتی تھی۔ اس تشت کے رسم کو بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے موقوف کر دیا۔ عام طور پر بادشاہوں کی جیب خرچ کے لیے کروڑوں روپے کی آمدنی مخصوص کر دی جاتی تھی۔ آج بھی جمہوری ملکوں میں سربراہ حکومت کے لیے رہائش، سفر اور ضروریات وغیرہ پر جو رقمیں صرف کی جاتی ہیں، رہائش کے لیے جو وسیع مکان اور اعلیٰ درجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہیں، وہ گزشتہ بادشاہوں کی شاہ خرچی کو بھی شرمندہ کرتی ہے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے نہ کوئی عظیم الشان محل تعمیر کرایا، نہ اپنے تفریح کے لیے کوئی باغ بنوایا، اور اپنے مصارف کے لیے بھی محض چند گاؤں کو اپنے حصے میں رکھا اور بقیہ سارے مصارف کو حکومت کے خزانوں میں شامل کر دیا۔ انہوں نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ ہر شہر اور ہر قصبہ میں اساتذہ مقرر ہوئے۔ نہ صرف اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے اور جاگیریں دی، بلکہ طلبہ، اخراجات اور مدد معاش کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فراہم کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق ہیں، جن کو ان کے بعض تذکرہ نگاروں نے نقل بھی کیا ہے۔
اس زمانے میں صنعت و حرفت کو آج کی طرح ترقی نہیں ہوئی تھی اور معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی، کسانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ان کو سرکاری خزانوں سے پیسہ دیا جاتا، حسب ضرورت کسانوں سے مال گزاری معاف کی گئی۔ جو زمین افتادہ تھی اور ان میں کاشت نہیں کی جاتی تھی ان کو ایسے کسانوں کے حوالہ کیا گیا جو ان کو آباد کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو اتنا ہی لگان لگایا جائے جتنا وہ بآسانی اور بخوشی ادا کر سکے، اگر وہ نقد کے بجائے جنس دینا چاہیں تو قبول کر لیا جائے۔ انہوں نے کسانوں کے لیے کنواں کھدوانے کے، قدیم کنووں کو درست کرانے اور آبپاشی کے وسائل کو بہتر بنانے کو حکومت کی ایک ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے زمین کے سروے کرنے پر خصوصی توجہ کی۔ انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا ہے، بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ زراعت ترقی کرے، اس ملک کی زرعی پیداوار بڑھے، کاشتکار خوشحال ہوں، عام رعایا کو فراغت نصیب ہوں جو خدا کی طرف سے امانت کے طور پر ایک بادشاہ کو سونپی گئی ہے۔ زرعی پیداوار کی طرف اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں فتح ہونے والے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں غذائی اشیاء کی قلت محسوس نہیں کی گئی۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اتنے طویل و عریض رقبہ پر 50 سال تک اورنگزیب حکومت نہیں کر پاتے اور وہ عوام کی بغاوت کے نتیجے میں مملکت پارا پارا ہو جاتی۔ ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کا طریقہ مروج تھا، اس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کے چتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی۔ ہندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اس لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے قانونی طور پر اس کو بالکلیہ منع تو نہیں کیا، لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور اپنی خواتین کے ذریعے بھی ان کو اس بات کی دعوت دی۔ نیز پابندی عائد کر دی کہ علاقے کے صوبہ دار کی اجازت کے بغیر ستی نہ کی جائے، تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کے مائکہ یا سسرال والے یا سوسائٹی کے لوگ دوسرے لوگ مجبور نہ کر سکیں۔ اس طرح عملاً ستی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، پٹھان ہو یا مراٹھے، راجپوت ہو یا کوئی اور، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزری کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیواجی کو جس طرح انہوں نے بار بار معاف کیا، اس کے بیٹے کو گلے لگایا، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ مگر افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بند کوشش کی، اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عموماً آخری پرشوکت مغل بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو، جس کو انگریز اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اس کے بارے میں خصوصاً بڑی بڑی غلط فہمیاں پھیلا دی اور بعض مصنفین نے ان کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں تصنیف کر دی جن کو تاریخ اور واقعہ نگاری کے بجائے ناول نگاری اور افسانہ نویسی کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دی جن کا حقیقت اور واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو ایک ہندو دشمن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور شیواجی کی جنگ کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور شیواجی مہاراج کی جنگ میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا سب سے معتمد کمانڈر ایک راجپوت راجہ جے سنگھ تھا اور بے شمار راجپوت اور مراٹھے سردار اورنگزیب کے ساتھ تھے اور ان کی فوج میں بھی بڑی تعداد پٹھانوں، راجپوتوں، شیواجی کے مخالف مراٹھوں کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت کی اعلیٰ ترین عہدیداروں پر رہے ہیں ان کی کئی مراٹھے ہیں جن میں شیواجی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام بنام ذکر کیا ہے جن کی تعداد 26 ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا ہے اور مندر توڑے ہیں۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے عہد میں بعض مندر منہدم کیے گئے ہیں، لیکن اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا تھا۔ غیر جانب وار مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب نے انہی مندروں کو توڑا تھا جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے۔ اس نے ایسے مندروں کو گرایا جہاں حکومتوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، یا ایسے مندروں کو جہاں غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی تھی، جیسے بنارس کا وشوناتھ مندر۔ ڈاکٹر بی ایم پانڈے نے اس کی تاریخ اس طرح بیان کی ہے کہ اورنگزیب جب بنگال جاتے ہوئے بنارس کے قریب سے گزرے تو اس کی فوج میں شامل ہندو راجاؤں اور کمانڈروں نے وہاں ایک دن قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں گنگا اسنان کر سکیں اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کر سکے۔ اورنگزیب راضی ہو گئے۔ انہوں نے فوج کے ذریعے حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ رانیاں اسنان سے فارغ ہو کر وشوناتھ مندر روانہ ہوئی، لیکن جب مندروں سے رانیاں واپس ہوئی تو اس میں بعض موجود نہیں تھی۔ کافی تلاش کی گئی مگر پتہ نہیں چل سکا۔ بالآخر تحقیق کاروں نے دیوار میں نصب گنیش کی مورتی کو ہلایا جو اپنی جگہ ہلائی جا سکتی تھی تو نیچے سیڑھیاں نظر آئی۔ یہ سیڑھیاں ایک تہخانہ کی طرف جاتی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض رانیوں کی عصمت ریزی کی جا چکی ہے اور وہ زار و قطع رو رہی ہیں۔ چنانچہ اورنگزیب کی فوج میں شامل راجپوت کمانڈروں نے اس مندر کو منہدم کر دینے کا مطالبہ کیا اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، اور چونکہ ایک مقدس مذہبی مقام کو ناپاک کیا گیا ہے اس لیے اس کو منہدم کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اکبر کے دور سے صورتحال یہ تھی کہ بہت سی مسجدوں کو منہدم کر کے بت خانے بنا دیے جاتے تھے۔ ہندو مسلمان عورتوں سے جبرن نکاح کرتے تھے اور انہیں اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں بھی یہی صورتحال باقی رہے اور خود اورنگزیب کی حکومت کے 12ویں سال تک یہی صورتحال تھی۔ ممکن ہے کہ بعض مندروں کا انہدام کا یہی پس منظر ہو۔ چنانچہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جہاں مندر منہدم کیے ہیں وہیں مسجد بھی انہوں نے توڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت گولکنڈہ کے مشہور فرما روا تانا شاہ نے سال ہا سال سے شہنشاہ کو دہلی کی شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کو چھپانے کے لیے ایک بڑا خزانہ زیر زمین دفن کر کے اس پر جامع مسجد گولکنڈہ تعمیر کرا دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کسی طرح اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس مسجد کو منہدم کر دیا اور اس خزانہ کو رفاہ عام کاموں میں صرف کر دیا۔ افسوس کہ فرقہ پرست متعصب اور دروغ گو تذکرہ نگاروں نے اورنگزیب کی سخاوت اور وسیع النظری کا تذکرہ نہیں کیا جو ان کا اصل مزاج تھا۔